بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، قدرت نے سبزیوں کی صورت میں ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک انمول نعمت چقندر بھی ہے جو مفید غذائی عناصر سے بھرپور ہوتی ہے۔ چقندر ان سبزیوں میں سے ایک ہے جو غیر معمولی خصوصیات کی حامل ہیں۔ ہر موسم کی یہ سبزی لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ اسے زیادہ تر سلاد وغیرہ کے ساتھ کچا کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے پکا کر بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا اچار اور مربع بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کا جوس بھی کافی پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی صحت بخش خصوصیات اس کے ذائقے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی چقندر کی افادیت کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت منذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے اور ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوشوں سے تناول فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانے کے لیے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رک جاؤ، تم ابھی تو تندرست ہوئے ہو، یعنی ابھی کمزوری ہے، اس لیے معدہ ہضم نہ کر سکے گا۔ منذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چقندر اور جو تیار کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ لو، اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو جمعہ کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک بڑھیا تھی جو چقندر کی جڑیں جنہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے اس کو اکھیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی اور اس میں جو کے کچھ دانے بھی ڈال دیتی تھی۔ میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو اس بڑھیا کے پاس آتے، وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چقندر لا کر رکھ دیتی تھی۔ جمعہ کے دن کی خوشی ہمیں اسی سبب سے ہوتی تھی اور ہم لوگ جمعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور کیلولا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی احادیث مبارکہ۔ اب ہم آپ کو طب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید طب کی روشنی میں چقندر اور اس کے جوس کے فوائد بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں ہونے والی ماہرین کی متعدد تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ چقندر میں بہت سے ایسے غذائی فوائد موجود ہیں جن کا ذکر عام طور پر کم ہی سننے کو ملتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور چقندر کئی مہلک امراض کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چقندر میں مینگنیز بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے جس سے نروس سسٹم بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ چقندر کو لال رنگ دینے والے اجزاء قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یرقان، فوڈ پوائزننگ اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کی شدت کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ چقندر آپ کو چست اور توانا رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹک کارکردگی میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ چقندر انرجی لیول میں خاطر خواہ اضافہ کرتی ہے۔ چقندر کا جوس خون میں نائٹریٹ کی مقدار کو دگنا کر دیتا ہے جو مسلز کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور مسلز کے استعمال میں آنے والی آکسیجن اور انرجی کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ اس کا جوس آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے۔ چقندر کے جوس میں بہت زیادہ مقدار میں موجود وٹامن اے آنکھوں، جگر، جلد، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی، بی، ای، ڈی، پروٹینز، پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن، کاپر اور بہت سے دوسرے لازمی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں ہر ایک کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق بیماری کے بعد لوگ کمزوری کو دور کرنے کے لیے گلوکوز کی بجائے چقندر کا استعمال کریں تو زیادہ افاقہ ہوگا، چونکہ چقندر میں شکر موجود ہوتی ہے۔ شکر اور نشاستہ کی خواہ کوئی بھی قسم ہو جسم کے اندر جا کر ایک مختصر عمل کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے اور شکر کی یہ مقدار نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے چقندر میں شکر کی موجودگی کمزوری کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوتی ہے، اور بیان کردہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزوری کی حالت میں اسے کھانے کی تلقین کی ہے، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے
کہ چقندر جوؤں کو ختم کرتی ہے۔ شہد کے ساتھ اس کا پانی ملا کر بالخورہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتی ہے۔ بہت زیادہ سیاہ چقندر موشن روکتی ہے، بالخصوص جب اس کو مسور کی دال کے ساتھ استعمال کریں، اور سفید چقندر مسور کے ہمراہ استعمال کرنے سے پاخانہ نرم ہوتا ہے۔ چقندر سے جگر کا فعل بہتر ہوتا ہے اور تلی کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ چقندر کے پانی کو شہد کے ساتھ پیا جائے تو بڑھتی ہوئی تلی کو کم کرتی ہے اور جگر میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ شہد اور چقندر کا پانی نہ صرف جرکان میں مفید ہے، بلکہ سفرا کی نالیوں میں پتھری یا دوسرے اسباب سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ دوستو، اسی طرح امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چقندر میں موجود نائٹرک آکسائڈ دل کے افعال کو منظم رکھتا ہے اور دل کے پٹھوں اور عضلات کو قوت دیتا ہے۔ اس سے قبل ماہرین نے سائیکل چلانے اور دوڑنے والے کھلاڑیوں پر چقندر کے جوس کے تجربات کے بعد کہا تھا کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ان کی صلاحیت بتدریج بہتر ہوتی ہے۔ چقندر کے جوس میں موجود اہم مرکبات جوانوں کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ افراد کو بھی غیر معمولی توانائی پہنچاتے ہوئے ان کے کام کاج، ان کے سیڑھیاں چڑھنے اور چلنے پھرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی 20 میٹر تک دوڑتا ہے تو چقندر کا جوس اس کی صلاحیت کو 2% تک بڑھا سکتا ہے۔ ان فوائد کے علاوہ چقندر دیگر بہت سی بیماریوں کے لیے بھی دوا کا کام کرتی ہے، جیسا کہ بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ چقندر نائٹریٹ سے بھرپور سبزی ہے جو ہضم ہونے کے دوران نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو خون کی شریانوں کو پھیلنے میں مدد دیتی ہے۔ روز صبح اٹھ کر ایک گلاس چقندر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور خاص کر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ جسمانی توانائی بڑھاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ کی بدولت خون کی شریانیں کشادہ ہوتی ہیں، اس سے مسلز کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے جو کہ جسمانی توانائی کو دیر تک برقرار رکھنے میں مددگار ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چقندر کا جوس نکال کر پینا جسمانی مشقت کے کاموں کے لیے توانائی بڑھاتا ہے۔ دماغی طاقت کے لیے مفید ہے۔ مسلز کو آکسیجن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چقندر دماغ کو بھی آکسیجن پہنچاتی ہے، اور اس کی بہتر کارکردگی کے لیے چقندر کو سلاد یا جوس کی شکل میں استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ قبض دور رکھتی ہے۔ ایک کپ چقندر میں 3.5 گرام فائبر ہوتا ہے اور یہ جز قبض کی روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ نہ گھلنے والا فائبر غذا کو تیزی سے غذائی نالی سے گزرنے میں مدد دیتا ہے اور بہت جلد خارج بھی کر دیتا ہے۔ قبض کا شکار رہنے والوں میں بواسیر کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چقندر اس موذی مرض سے بھی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ چقندر کھانے سے آنتوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث اجابت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اسے سبزی کی طرح پکا کر کھایا جائے تو قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض کی شکایت ہو، انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آدھا گلاس چقندر کا سوپ پئیں۔ حاملہ خواتین کے لیے مفید ہے۔ خواتین سے متعلق امراض کے ڈاکٹرز حاملہ خواتین کو چقندر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں آئرن موجود ہوتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اکثر حاملہ خواتین کے اندر ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ متلی اور قے میں فائدہ مند ہے۔ ہاضمے کی خرابی یا یرکان کی وجہ سے متلی اور قے کی شکایت ہو، یا اسہال یا پیچس ہو جائیں، تو اس میں بھی چقندر بہت کام آتی ہے۔ چقندر کے رس میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر پینے سے ہاضمے کی خرابی دور ہو جاتی ہے اور متلی اور قے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ چقندر کا رس جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے لیے تلوں کے 1.5 لیٹر تیل میں 1 کلو چقندر پتوں سمیت اس کا رس نکالیں اور آدھا کلو ارنڈ کے پتوں کا رس ملا کر درمیانی آنچ پر پکائیں۔ پتیلی بڑی ہونی چاہیے تاکہ تیل نیچے نہ گرے۔ جب پانی خشک ہو کر تیل اور رس کی مقدار کم ہو جائے تو اسے اتار کر کپڑے سے چھان لیں۔ اس سے جوڑوں پر مالش کروائیں، اس سے ورم رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پسلی میں درد کی صورت میں بھی اس تیل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ داغ دھبے اور جھائیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چقندر کا رس چہرے کے داغ دھبے اور جھائیاں دور کرتا ہے۔ ایک چقندر کاٹ کر پانی میں ابال کر رکھ لیں۔ یہ پانی روئی کی مدد سے داغ دھبوں اور جھائیوں پر اچھی طرح لگائیں اور پانی سے 7 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ اس کے بعد چہرے پر گلاب کا عرق لگا لیں۔ چند روز میں داغ دھبے اور جھائیاں کم ہو جائیں گی اور چہرے کی جلد نکھر جائے گی۔ کیل مہاسوں اور پھنسیوں کے خاتمے کے لیے بھی چقندر کا یہ مکسچر مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر خارش ہو تو آپ 3 حصے چقندر کے رس میں 1 حصہ پھولوں کا سرکہ ملا کر خارش والی جگہ لگا سکتے ہیں۔ جلد زیادہ خراب ہو تو آپ انہیں پتوں سمیت ابال لیں اور اس پانی سے جلد کو دن میں 2 بار دھوئیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔
सर की खुश्की के लिए मुफीद है। अगर सर के बालों में खुश्की ज्यादा हो तो एक चुकंदर का रस निकाल कर उसमें एक बड़ा चम्मच फलों का सिरका मिला लें और बालों की जड़ों में लगाकर 15-20 मिनट बाद सर धो लें। चुकंदर में चूंकि फोलिक एसिड की ज्यादा मिकदार होती है, इसलिए सर में मौजूद खुश्की को खत्म करने में मुआवन होती है। सर दर्द में मुफीद। बाज लोगों के सर में दर्द की मुसलसल शिकायत रहती है, सर बोझल रहता है, जकड़न सी महसूस होती है, काम काज में दिल नहीं लगता। ऐसी सूरत हाल में एक अदद चुकंदर पत्तों समेत काट कर एक दरमियानी पतीली में डालकर 2 गिलास पानी शामिल करके जोश दें, लेकिन ज्यादा ना पकाएं। जायका बेहतर करने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। 7 से 8 दिन तक ये पानी पीने और चुकंदर के टुकड़े खाने से सर का दर्द और बोझलपन दूर हो जाता है। अगर मुमकिन हो तो नाश्ते में सिर्फ यही पानी पिएं और टुकड़े खाएं। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ न खाएं और ना ही पिएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको तिबेनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस की रोशनी में चुकंदर के शानदार फवाइद से आगाह किया और ये भी बताया कि आप किस बीमारी में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।